انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ آیات۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان مکہ والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح کو جا کر توڑ لیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اور اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جو ایک آگ تھی یا لو، اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ پس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے، اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس جگہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے۔ پس صبح کو سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے چلو۔ پس چلتے ہوئے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے، یہ تو وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن جب قرائن سے معلوم ہوا کہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو، غریبوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی توبہ استغفار کرو۔ وہ باغ والے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے تو ہر ایک دوسرے کو قصوروار بتایا کرتا ہے۔ پھر سب کے سب کہنے لگے کہ بے شک ہم سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے، کسی ایک پر الزام نہیں ہے۔ سب کی یہی صلاح تھی، سب مل کر توبہ کرو، اس کی برکت سے شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے کہ ہم بدنیتی سے چیز ہی کو فنا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں۔ یہ بڑی عبرت کا قصہ ہے جو ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ غرباء، مساکین، اہل ضرورت کو نہ دینے کے عہد پیمان کرتے ہیں، قسمیں کھا کر وعدے کرتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا، ایک وقت کی روٹی بھی نہ دی جائے گی، یہ نالائق ہرگز اعانت کے مستحق نہیں، ان کو دینا بیکار ہے۔ وہ اپنے سارے مال سے یوں بیک وقت ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اور جو نیک دل اس طرز کو پسند نہیں کرتے لیکن عملاً لحاظ ملاحظہ میں ان کے شریک حال ہو جاتے ہیں، وہ بھی عذاب کی بلا سے نجات نہیں پاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو واقعہ گزرا ہے وہ حبشہ کے رہنے والے آدمیوں کا ہے۔ ان کے باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اس میں سے مانگنے والوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کہنے لگی کہ ابا جان تو بے وقوف تھے، سب کچھ ان لوگوں پر بانٹ دیتے تھے۔ پھر قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم صبح ہی سارا باغ کاٹ لائیں گے اور کسی فقیر کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس باغ کے مالک بڑے میاں کا دستور یہ تھا کہ اس کی پیداوار میں سے اپنا ایک سال کا خرچ رکھ کر باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی اولاد ان کو اس طرح سے روکتی رہتی تھی مگر وہ نہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو، بیوی بچوں کو فتنہ فرمایا ہے، سورہ تغابن میں فتنہ فرمایا، بلکہ ایک جگہ سورہ تغابن ہی میں دشمن بھی فرمایا کہ دشمن اس سینس میں اور فتنہ بھی اس سینس میں کہ
یہ آزمائش کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ یہ واقعہ ہے، اولاد جو ہیں، بیٹے بڑے میاں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ایسے نہ کیا کریں. کہ دنیا کی محبت کرواتی ہے انسان. اور بعض اوقات جو ہے نا، وہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، باپ جو ہے وہ منع کرتا رہتا ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ سخاوت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو یہ صفات عطا فرما دے، تو فرماتے ہیں کہ اولاد ان کو روکتی تھی مگر وہ نہیں مانتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے یہ کوشش کی جو اوپر ذکر کی گئی، کہ سارا کا سارا روک لیں اور کسی غریب کو کچھ نہ دیں. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ باغ یمن میں تھا. اس جگہ کا نام زروان تھا، جو یمن کے مشہور شہر صنعاء سے 6 میل تھا. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو اس باغ پر مسلط ہوا، جہنم کی گھاٹی سے ایک آگ نکلی جو اس پر پھر گئی.